مولانا نے فرمایا معرفت کے لیے، نفس کو پہچاننے کے لیے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم آئے کہاں سے ہو اور تم ہو کہاں پر اور تمہیں جانا کہاں پر. یعنی اگر یہ 3 منزلیں تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہیں معرفت حاصل ہوئی ہے. تو قرآن نے کہا بھائی آئے کہاں سے؟ کہا انا للہ، ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں جانا ہے پلٹ کر اسی کی طرف. آیت نے کہا نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم اللہ کی طرف سے آئے ہو. لیکن اللہ کوئی وجود تو نہیں ہے کہ بھئی کوئی چیز ہو، جیسے کوئی سورج ہو اگر کوئی جس کی طرف سے کرن آ رہی ہے، یا کوئی پتھر ہو، ہیرا ہو جس سے چمک آ رہی ہے، کوئی پھول ہو خوشبو آ رہی ہے. خداوند عالم کی ذات ایسا کوئی وجود تو ہے نہیں. تو اس کی طرف سے آنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو بھی کائنات میں ہے وہ اس کے امر کی وجہ سے ہے. اسی لیے اس نے کہا جب اس کا امر کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو محض ہو کہنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی عارف وہ ہے جسے یہ پتا چل جائے کہ وہ امر الہی کی طرف سے آیا ہے اور پھر پلٹ کر اسے اسی کی طرف جانا ہے. یعنی امر جس کا، اس کا امر کن فیکون کا مالک، اس کا امر جس کے قبضے میں ہو اس ہستی کو اولی الامر کہتے ہیں. عارف ہے وہ جسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اولی الامر کی طرف سے آیا ہے اور اولی الامر کی طرف ہی اسے جانا ہے. اسی لیے علی نے کہا کہ کوئی مرتا نہیں مگر یہ کہ وہ مجھے دیکھتا ہے. کیونکہ وہ کہیں بھی ہو کائنات میں اسے پلٹ کر میری طرف آنا ہے. موت کے وقت دیدار علی سے احساس دلایا جا رہا ہے. کیا تو نے پہچانا کہ تو کس کی طرف سے آیا ہے اور تو کس کی طرف جا رہا ہے؟ بھائی جب آئے وہاں سے ہیں، جانا اس کی طرف ہے. کیونکہ جانب اشارہ، پوزیشن، مقام، ڈائریکشن، یہ سب کیا ہے نا. اب زیارت کل ادھوری رہ گئی، حالانکہ اس میں لفظ ہے زیارت میں، امام کاظم کی زیارت میں لفظ زیارت ہے جنب اللہ. جنب اللہ یعنی جیم نون بے، جنب، جانب، جنب، جانب یعنی ڈائریکشن، ادھر یا ادھر. اے بھائی جو ہے ہی نہیں کسی مقام میں خیر، اس کے لیے جانب، اس کے لیے جنب. جنب کو یہاں یعنی یہ جو پھسلیوں کے حصے کو اسے کہتے ہیں جنب، یعنی مثال دی جاتی ہے جنب، پہلو. اسی لیے اگر کوئی داخل ہو آپ اسے اپنے پہلو میں اگر بٹھائے، یہاں بٹھائیں، قریب ہی ہو اتنا، تو اسے آپ کہیں گے جناب. جناب یعنی وہ جو یہاں بیٹھے گا، پہلو کے پہلو میں بیٹھے گا، ہے نا. جنب یعنی پہلو. ایسے ہی اگر کسی سے جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی اور اس نے اسے مارا، قتل کیا ہتھیار سے، کمپلین گئی، پولیس میں بحث شروع ہوئی. کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا انہوں نے، ہم بحث ہوئی تھی، انہوں نے مارا. کہا کیا کیا؟ ہتھیار تھا. کہا انہوں نے ہمیں جنبیے سے مارا، چھری نکال کر بتائی یہ ہے جنبیہ. کہا اسے آپ جنبیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یہاں رکھا ہوا تھا. یعنی پہلو کو کہا جائے گا جنب. اس سے بنے گا جنب اللہ، جس کا بدن نہیں اس کے پہلو کا کیا ذکر کیا.
بھائی جس کا بدن نہیں اس کے لیے پہلو کا کیا ذکر کیا تھا؟ تو جنب اللہ یعنی اشارہ، ڈائریکشن، جانب اللہ کی طرف، اللہ کی جانب، اللہ کا ڈائریکشن، اسے کہا جائے گا جنب اللہ۔ کوئی بھی اللہ کو تلاش کرتے ہوئے آئے، تلاش الہی ہوتے ہوتے وہ جس جانب جائے گا اسی مقام کو جنب اللہ کہتے ہیں۔ جنب اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ جنب اللہ سے ملاقات ہونے سے پہلے آنے والا اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے۔ اس سے ملاقات ہونے سے پہلے وہ اللہ کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے۔ جنب اللہ اسے کہتے ہیں جس سے مل جانے کے بعد وہ تلاش الہی کو ختم کر دے۔